اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس عشرے کے اندر، اس عشرے میں اگر کسی نے کسی مسکین کو صدقہ دیا، اگر کسی نے کسی مسکین کو صدقہ دیا تو اللہ تبارک و تعالی اسے نبی پر صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی نبی پر کوئی چیز اس نے تصدق کیا، نبی پر کوئی چیز صدقہ کیا، تو نبی پر صدقہ کرنے کا جو صلہ ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان 10 دنوں میں صدقہ کرنے والے کو وہ ثواب اور وہ اجر عطا فرماتا ہے۔ صدقے کا ثواب تو ہمیشہ ہی ہے، لیکن ان 10 دنوں کے اندر جو ذی الحجہ شریف کے 10 دن آنے والے ہیں، یہ جو مبارک دن ہیں، ان مبارک دنوں کا حال یہ ہے کہ 10 دنوں میں آپ نے کسی مسکین کو صدقہ دیا تو انبیاء پر صدقہ کرنے کا ثواب، یعنی انبیاء پر کوئی چیز قربان کرے، تصدق کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کو اجر عطا فرمائے گا وہ کسی مسکین کو دینے سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ہو سکے تو کچھ صدقہ بھی نکالیں۔ ویسے صدقے کی تو بڑی فضیلت ہے، جو صدقہ دیتا ہے اپنے بچوں کو عادی بناؤ۔ اس سے پہلے میں نے کئی جگہ پر یہ بات کہی، آپ بھی عادی بنو، صبح اس حال میں کرو کہ آپ کے گھر سے پہلے صدقہ جائے، ناشتہ کرنے سے پہلے آپ کے گھر کے ایک ایک فرد کا صدقہ نکل جانا چاہیے، چاہے 1 پیسہ ہی صحیح، چاہے 1 روپیہ ہی صحیح، جو اللہ نے توفیق دی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا فرمائی، صدقہ نکالو، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ یہاں تک فرمایا اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو۔ اگر مسلمان صدقہ دینا شروع کریں بلاؤں سے نجات ملے گی۔ صدقہ بڑی چیز، صدقہ بلاؤں سے جنگ کرتا ہے، جنگ، وہ بلاؤں سے لڑتا ہے، بلا ہار جاتی ہے، صدقہ جیت جاتا ہے۔ یعنی یہاں بلاؤں سے بچیں گے صدقے کی برکت سے، بڑی بیماریوں سے بچیں گے، بری موت سے بچیں گے، اور ادھر جنت میں یہ ہوتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے تم بچڑا پالتے ہو اور بچڑے کی پرورش کرتے ہو، ویسے اللہ تمہارے صدقے کی پرورش فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب تم مر کر کے جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا وہ صدقہ تم پر پیش کرے گا۔ وہ عرض کریں گے مولا ہم نے اتنا تو نہیں دیا تھا، تو ارشاد ہوگا کہ تمہارے صدقے کی ہم نے پرورش کی ہے اور وہ یہاں تک کہ پہنچ گیا، اتنا زیادہ ہو گیا ہے۔ اس لیے صدقے کی عادت ڈالو، اپنے بچوں کو بھی عادی بناؤ صدقے کا۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں، جو مسجد کے زینے پر بیٹھتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ ان کو صدقہ دیں، جو آپ کے دروازوں پہ بھیک مانگنے آتے ضروری نہیں کہ آپ ان کو صدقہ، آپ کسی بھی مسکین کو دے سکتے ہیں، کسی بھی ضرورت مند کو، چونکہ نفلی صدقہ ہے آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مسجد کے امام صاحب آپ کو غریب اور مفلس نظر آتے ہیں تو آپ مسافہ کر کے اس نیت سے ان کے ہاتھ میں بھی رکھ سکتے ہیں، نفلی صدقہ۔ بلکہ اگر آپ اس طبقے کو دیں صدقہ نفلی جو مستحق ہیں اور دیندار بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر زیادہ عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ کے رشتہ دار کے اندر جو مسکین ہیں ان کو دے تو اللہ آپ کو ڈبل ثواب عطا فرمائے گا۔ ایسے بھی ہیں ہمارے شہر کے ائمہ جو مسکینی سے گزر رہے ہیں، مؤذن، مسجد کے خدمتگار، یہ طبقہ، ان کو صدقہ دینا چاہیے، اور چونکہ نفلی صدقہ ہے تو خیر ویسے صدقہ واجبہ بھی جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کہہ کر کے دیں کہ یہ میں تمہیں صدقہ دے رہا ہوں، نذر کہہ کے، تحفہ کہہ کے، گفٹ کہہ کے بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ صدقہ مسکین کو دیں، مسکین یعنی غریب کو دے، مفلس کو دے، ضرورت مند کو دے، ایسے کوئی بیوہ ہو، کوئی یتیم ہو ان کو دیں۔ بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کو بری موت سے بچائے، بری موت نہ وہ مرے، بری موت سے محفوظ رہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے صدقہ دو تو الٹے ہاتھ کو خبر مت ہونے دو۔ تو اس عشرہ ذی الحجہ میں صدقے کا ثواب میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء پر تصدق کرنے کے برابر۔ پھر فرمایا کہ جو عشرہ ذی الحجہ میں کسی بیمار کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے جو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں کے اندر جائے، عشرہ ذی الحجہ میں جائے، تو ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے کسی ولی کی عیادت کی، کسی ابدال کی عیادت کی۔ ولی اور ابدال کی عیادت کرنے کا جو ثواب ملتا ہے وہ ذی الحجہ شریف کے اندر کسی بھی مسلمان کو جو ہے وہ
دیکھنے جانے کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، اس کی مزاج پرسی کے لیے جانے کے لیے اللہ ابدال اور ولی کی عیادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کوئی پتہ چلے کہ اگر بیمار ہو تو اس کی عیادت کو، اور صرف ذی الحجہ میں نہ کیا کرو، بلکہ کوئی کبھی بھی بیمار پڑے، پتہ چل جائے تو موقع جانے مت دیا کر۔ اب تو فون کا دور ہے، فون کر کے پوچھ لیں کہ بھائی سنا آپ کی طبیعت خراب ہے، اللہ آپ کو شفا دے دے، یہ بھی تو مزاج پرسی ہو گئی۔ حالانکہ جانے کا اجر کچھ اور ہی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بیمار سے ملنے جاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت میں نہاتے ہوئے جاتا ہے، اور جب وہ بیمار کے پاس بیٹھتا ہے تو وہ اللہ کی رحمتوں کے اندر جب وہ غوطہ لگاتا ہے، ڈبکیاں لیتا ہے، ایسا ہے۔ اور وہ اللہ کی رحمتوں کے پھول چنتا ہے جب بیمار کے پاس بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انسان جتنے دن بیمار رہتا ہے وہ اللہ کا مہمان رہتا ہے۔ بیمار رہنے والا، کیا بات کی اللہ کے حبیب، قربان جائیں قربان میں ان کی بخشش کے۔ ہائے ہائے، لوگ بیماری سے ڈرتے ہیں، لوگ بیماری سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بیماری کی کیا فضیلت بیان فرما دی۔ فرمایا جو جتنے دن بیمار ہے وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اب اللہ کا مہمان ہے، اب سوچتے جائیے مہمان کا کیسے اکرام ہوتا ہے۔ مہمان بولے بھائی میں پانی نہیں پیوں گا، شربت لا دو، تو بولو دیتے ہیں کہ نہیں؟ میٹھی نہیں چلتی، پھیکی چائے چلتی ہے، دیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ نہیں چلتا وہ چلتا ہے، دیتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کھانا نہیں چلتا وہ نہیں، یہ نہیں، گویا کہ جو میزبان ہوتا ہے وہ مہمان کا ہر مطالبہ پورا کرتا ہے۔ تو پتہ چل رہا ہے کہ بیمار اللہ کا مہمان ہے، اللہ اس کا میزبان ہے اپنی شان کے مطابق۔ اب بیمار جو مانگتا جاتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا جاتا ہے، اور بیمار کے پاس جو آ کر کے بیٹھتا ہے اس کو ہی برکتیں ملتی ہیں۔ بیماروں سے نفرت نہ کیا کرو، ان کی عیادت کرو، مزاج پرسی کرو، ان کی مدد کرو۔ ایک اور بات آپ کو بتاؤں، خاص بات بیماروں سے متعلق آ گئی تو بات بتاؤں۔ ہم لوگ جب شادیوں میں جاتے ہیں، کسی کی شادی ہوتی ہے، ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو لفافہ لے کر جاتے ہیں، کپڑے لے کر جاتے ہیں، گفٹ لے کر جاتے ہیں، صحیح۔ حالانکہ جو شادی ہوتی ہے وہ منصوبہ بند طریقے سے ہوتی ہے، سال بھر 6 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ پہلے سے پلان بنتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ شادی کرنا ہے، بجٹ ہوتا ہے، پلان ہوتا ہے، تیاری ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، خوشی کا موقع، پھر شادی ہوتی ہے، پھر بھی ہم گفٹ لے کر جاتے ہیں، پیسے لے کر جاتے ہیں۔ لیکن ہم جب مریض کے پاس جاتے ہیں تو مریض کے پاس جاتے ہیں تو کیا لے کر جاتے ہیں؟ 1-2 سیب لے لیا، ناریل کا پانی، ہمارے گاؤں میں تو یہی رواج ہے، 1-2 سیب لے لیا، ناریل کا پانی لے لیا، چیکو وغیرہ لے لیا، یہ لے کر کے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرا آپ سے مشورہ ہے، آپ سے میری گزارش ہے، اگر بیمار پڑنے والا شخص ہاسپٹل کے اندر ہے، یعنی اتنا بیمار ہے کہ ہاسپٹل میں ہے، تو جس وقت آپ اس سے ملنے کے لیے جائیں تو نقدی کا اپنی حیثیت کے مطابق کوئی نہ کوئی لفافہ ساتھ میں لیں۔ خوشی کے موقع پر تو پیسے ہوتے ہیں پھر بھی ہم ان کو دیتے ہیں، لیکن یہ بیمار جو بندہ ہے، اچانک بیمار پڑا ہے، ہاسپٹل میں ہے، اور ہاسپٹل کس قدر مہنگا ہو گیا آپ جانتے ہیں، کیا حالات ہو گئے ہاسپٹل کے، علاج کتنا مہنگا ہو گیا ہے، علاج کی کیفیت کیا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو کاش کہ ایسا ہو کہ اس وقت جو ہے آپ لے جا کر کے دیں تو اس کا دل جو خوش ہوگا، اور اس کے دل سے جو دعا نکلے گی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ باب اجابت الہی سے ٹکرائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بیمار کی دعا کو رد نہیں فرماتا، اور چونکہ بیمار تو اللہ کا مہمان ہے، اس کی دعا رد کیسے ہوگی؟ اس لیے اس کی دعا لینے کا حکم ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو مجبور ہاسپٹل میں پڑے رہتے ہیں، دوا کے لیے پیسے نہیں ہوتے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے، کبھی چندہ مانگا جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کاش کہ ہم اس سے ملنے کے لیے جائیں اور چھوٹی سی نظر اس کو پیش کر دیں۔ اتنی سارے خرافات میں پیسے خرچ کرتے ہیں، اگر بیماروں کو دینا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 10 لوگ اگر ملنے کے لیے چلے جائیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے ہاسپٹل کے اخراجات کا بار کچھ ہلکا ہو جائے۔ یاد رکھیے، جب تک تم اللہ کے بندوں کی مدد کرتے رہو گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، محترم بھائیو، جیسا کہ اس ویڈیو کے تھمبنیل پر لکھا ہوا تھا کہ بقرہ عید پر یہ باتیں، ان باتوں سے پرہیز کرو ورنہ برباد ہو جاؤ گے، اور اس ویڈیو کے تھمبنیل پر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک عالم دین کا رولا دینے والا واقعہ، اس واقعے کو سن کر آنسو نہیں روک پاؤ گے، رونے لگو گے۔ اس ویڈیو کے تھمبنیل پر سید امین القادری صاحب کا فوٹو لگا ہوا تھا اور اس کے نیچے اس کا نام لکھا ہوا تھا۔
تو یہ ویڈیو جو آپ نے سنی اور تھوڑی سی رہ گئی ہے، اس میرے تھوڑی سی گفتگو کے بعد آپ اس ویڈیو کو سنیں گے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کے اندر بقرہ عید کے متعلق چند مسائل سید امین القادری صاحب نے بیان کیے کہ کس طرح سے بقرہ عید پر کن باتوں سے ہم کو بچنا چاہیے اور ہم کو بقرہ عید پر کیا کیا باتیں کرنی چاہیے جن سے ہم برباد ہونے سے بچ جائیں، جیسا کہ اس ویڈیو کے تھمبنیل پر میں نے لکھا تھا۔ پیارے دوستوں، اس ویڈیو کے تھمبنیل پر جو لکھا تھا ایک عالم دین کا رلا دینے والا واقعہ، تو سید امین القادری صاحب نے اس ویڈیو کے اندر ایک عالم دین کا واقعی میں رلا دینے والا واقعہ بیان کیا، رلا دینے والا، دل دہلا دینے والا واقعہ بیان کیا۔ یقیناً میں مانتا ہوں اگر آپ اس واقعے کو دل کی گہرائیوں سے سنیں گے تو یقیناً آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے ہوں گے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو دیکھ کر سن کر کے اتنا تو احساس ہو گیا کہ بقرہ عید پر ہم کو کن کن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے تاکہ ہم برباد ہونے سے بچ جائیں، اور تھوڑی سی سیکھ سمجھ اس ویڈیو کے لاسٹ میں ہے۔ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، تھوڑی سی گزارش یہ ہے کہ میں اپنے اسی چینل پر اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ سید امین القادری صاحب کے بیانات، مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیانات کو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ اگر آپ دین کی مخصوص باتیں جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ دوسرے مسلمان بھی اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھ حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ میں صرف ترغیب کے لیے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک مرتبہ ایسا ہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائے، لیکن ترغیب کے لیے بات بتا رہا ہوں کہ میری عادت ہے اگر میں کسی غریب کی عیادت کے لیے جاتا ہوں تو بہت زیادہ تو نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اس کو پیش کرتا ہوں، میری عادت ہے۔ حتی الامکان آپ لوگوں کی طرح بہت زیادہ مالدار نہیں ہوں لیکن بہت غریب بھی نہیں ہوں، جو بھی اللہ نے توفیق بخشی ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ میں ایسی ایک صاحب سے ملنے کے لیے گیا اور بڑے عالم تھے اور ان کی آمدنی کے متعلق مجھے پتا تھا کہ ان کی آمدنی اتنی کچھ نہیں ہے، وہ کل انحصار جو وہ مسجد پر ہیں، کل انحصار مسجد پر، اور وہ بیمار تھے تو مسجد والوں نے جس شخص کو امامت پہ رکھا تھا تنخواہ بھی ان کو دی جا رہی تھی۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کیفیت ہوگی۔ میں گیا تو میں نے اپنی عادت کے مطابق ان کو ان کے سرہانے ان کے تکیے کے نیچے رکھ دیا، میں نے ان کے ہاتھ میں بھی نہیں دیا، تو اس کے تکیے کے نیچے رکھ دیا اور بعد میں ان کے گھر کے کسی فرد سے کہہ دیا کہ ان سے کہنا کہ وہ تکیے کے نیچے دیکھ لیں۔ یقین جانے آپ کہ جب ان کے ہاتھ وہ رقم لگی تو ان کے گھر کے لوگوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ وہ روتے ہوئے گھنٹوں دعا کرتے رہے، میرے لیے گھنٹوں دعا کرتے رہے، ان کے گھر کے لوگوں نے بتایا۔ تو میں نے کہا ایسا کیوں کیا انہوں نے؟ تو بتایا کہ کہا کہ ان کو ضرورت تھی، عالم ہونے کی وجہ سے وہ کسی سے مانگنا نہیں چاہتے تھے، مانگ نہیں سکتے تھے، ضرورت تھی، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اچھا تو کوئی دیکھنے، مصلیان بھی دیکھنے نہیں آ رہے تھے، آپ آئے اور آپ نے وہ پیش کیا تو ان کو یوں لگا کہ یہ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، اور ان کے دواخانے کا جو خرچ وہ کبھی مانگنے کی پوزیشن میں تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو بے نیاز کر دیا۔ کہا گھنٹوں دعا کرتے رہے۔ میں کہا میرا کام تو ہو گیا، میرا تو یہی کام، میری تمنا تو یہ تھی، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ انسان ہزاروں سال کی راتوں کی نوافل عبادت سے اس مقام پر نہیں پہنچتا جو کسی۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، محترم بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ یہ بیان جو آپ نے سنا سید امین القادری صاحب کا، یہ بیان آپ کو بہت ہی زیادہ پسند آیا ہوگا۔
پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ سید امین القادری صاحب نے جیسا کہ اس ویڈیو کے تھمبنیل پر لکھا ہوا تھا کہ بقرہ عید پر ان باتوں سے بچیں، یہ باتیں آپ کو برباد کر دیں گی، اس طرح کا بیان سننے کے بعد آپ کے دل کو سکون ہوا ہوگا، اور یقین کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ جو باتیں سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پیارے دوستو، آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ جو واقعہ آپ نے سنا ایک عالم دین کا، جیسا کہ میں نے تھمبنیل پر لکھا تھا کہ ایک عالم دین کا رلا دینے والا واقعہ، کیا یہ واقعہ سن کر کے واقعی آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے؟ کیا آپ اپنے آپ کو رونے سے روک سکیں؟ تو پیارے دوستو، کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ سید امین القادری صاحب کا یہ بیان، ایک عالم دین کا رلا دینے والا واقعہ، کیا آپ کو کیسا لگا؟ پسند آیا یا نہیں پسند آیا؟ کمنٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا تاکہ میں دوسرے اسی طرح کے بیانات اپنے چینل پر اپلوڈ کر سکوں۔ آپ کے لیے محنت کرتا ہوں تو میری محنت کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے، ایک سبسکرائب بنتا ہے۔ چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ بقرہ عید کے متعلق دوسرے مسلمانوں کو بھی مسائل پتہ چل جائیں اور وہ بھی ایک عالم دین کا رلا دینے والا واقعہ سن کر کے کچھ نہ کچھ سبق، کچھ نہ کچھ سیکھ حاصل کر سکیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔